Saturday is something not less than a festival, or because this is the day when the people like us who are very busy and doing jobs and having a lot of other things to do, they feel relaxed and happy. تو آج ہی میں نکلی ہوئی ہوں، جیسے کہ میں نے آپ کو لاسٹ ویک کی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا. آئی ہوپ آئی ہیو اپلوڈیڈ دیٹ ایز ویل اینڈ یو ہیو واچڈ اٹ اینڈ گیٹ ٹو نو دیٹ ویئر آئی واز لاسٹ ویکینڈ. So this weekend I am going again to Alhambra Cultural Complex, not Cultural Complex, Arts Center. There are two Alhambras. One is Cultural Complex and the other one is Arts Center. So I'm going to Alhambra Arts Center again, and this time it's Faiz Festival. Previously, as you know, that there was Literature Festival. اچھا جی، تو صبح سے بہت سے امپورٹنٹ سیشنز تھے. فیض فیسٹیول میں تو اتنے زیادہ مزے کے اور میرے انٹرسٹ کے سیشنز ہیں کہ کوئی بھی مس کرنے والا نہیں تھا. لیکن میں نے تھوڑا سا اپنے آپ کو اپنی کہہ لیں کہ عادت کو چینج کیا ہے. جب مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ بھی اٹینڈ کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ کام بھی کرنا ہے اور گھر میں بھی کچھ کام کرنے والے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ایک اسٹریس لیول آپ کا بہت بڑھ جاتا ہے اور آپ چیزوں کو مینیج کرنے کے چکر میں اور اس چکر میں کہ میں سب کچھ کر لوں اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ انایزی کر دیتے ہیں. تو میں نے اب پچھلے کچھ عرصے سے یہ سوچا ہوا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو انایزی نہیں کرنا. کچھ چیزیں مس بھی ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر چیز تو آپ نہیں کر سکتے، یا ہر چیز آپ نہیں دیکھ سکتے، یا ہر چیز آپ نہیں انجوائے کر سکتے. تو آج بہت سے اہم سیشن جو ہیں وہ فیض فیسٹیول کے گزر گئے ہیں، کیونکہ وہ تو صبح سے ڈیفینیٹلی فرام 12 جو ہیں وہ ہیں، اور ہر آور میں آپ یہ دیکھیں کہ کئی سیشنز ایسے ہیں کہ جو اٹینڈ کرنے والے ہیں. جاوید اختر صاحب بھی انڈیا سے آئے ہوئے ہیں، تو آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو ہز سیشن. اگر ان کا ایک ہی سیشن ہوتا تو میں آج لازمی پہنچنے کی کوشش کرتی. یہ ان کا ایک کل بھی سیشن ہے، تو میں نے سوچا کہ وہ کل میں دیکھوں گی. میں نے آج پھر اپنے آپ کو اتنا زیادہ وہ نہیں کیا، مطلب تنگ نہیں کیا اپنے آپ کو. میں نے سوچا کہ آرام سے مجھے کچھ گھر میں کام کرنے تھے ساتھ سارے پورے ہفتے کے. مطلب یہ ہفتہ میرا بہت بزی تھا کیونکہ ایگزامس چل رہے ہیں. میں رات کی کوئی اس دفعہ بہت سی ڈیوٹیز اور بہت سے پیپرز جو ہیں وہ رات 8:30 ختم ہو رہے ہیں، تو میں پھر ڈیفینیٹلی 9 ساڑھے 9 بجے گھر پہنچ رہی تھی. اس کی وجہ سے تو بہت ہی بزی اور ٹائرنگ ویک رہا ہے. تو میں نے اپنے آپ کو بہت ریلیکس اور اپنے کچھ 1-2 کام ختم کیے، اور اب میں نکلی ہوں گھر سے اور اب تقریباً 4 بجنے والے ہیں. بس 1-2 سیشنز ایسے رہ گئے ہیں کہ جو میں اب اٹینڈ کروں گی. تو لیٹس سی وہ بھی مجھے ملتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ آج کل ایک وہ نیا ٹرینڈ دیکھنے میں آ رہا ہے جو کہ PLF کی بھی میں آپ سے اپنی ایکسپریشنز شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں. علیہ ایک طرف یہ اچھی بات بھی ہے اور ایک طرف بری بات بھی ہے. اچھی بات کیسے ہے کہ چلیں جی، لوگوں کو موقع مل رہا ہے کہ وہ اچھی چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں، لٹریچر کے بارے میں سن رہے ہیں، ڈفرینٹ کانسیپٹس کے بارے میں سن رہے ہیں. دیٹس اے گڈ تھنگ کہ پہلے تو چند گنے چنے لوگ ہی آتے تھے لیکن بری بات پتہ کیا ہے کہ ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جنہیں ان چیزوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. وہ صرف ایک اپنا ڈے اسپینڈ کرنے آئے ہیں، کیونکہ لاہور میں بہت سے ایسے بہت بڑی آبادی اب ایسی ہے کہ جو دوسرے شہروں سے یہاں پہ آ کے اب بس گئی ہے، جس کی وجہ سے لاہور کی پاپولیشن بھی بہت بڑھ گئی ہے. اس میں یہ ہوا ہے کیونکہ بس نہ ریلیٹیوز ہیں جانے کے لیے، اور جو ہمارا ایک نیا جو ہے سسٹم بھی ہم لوگوں نے اب گھروں میں اپنے بنا لیا ہے، وہ یہ کہ ہم اتنا پسند بھی نہیں کرتے ایک دوسرے سے ملنا اور گھروں میں پارٹیز کرنا. خواتین تو بالکل کوئی دعوتیں شاوتیں بہت کم گھروں میں اب ہو گیا ہے، کیونکہ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم بھی بہت ختم ہو رہا ہے. پھر اسپیشلی اس قسم کے لوگ جو دوسرے شہروں سے آئے ہوئے ہیں، ان کے تو چند ہی جاننے والے یہاں پہ ہیں. یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ ہر ہفتے نہ کسی کو بلا سکتے ہیں، نہ جا سکتے ہیں، اخراجات بھی ہوتے ہیں، لیکن اس میں ایک بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ ہم ملنا ہی نہیں چاہتے ایک دوسرے سے. بس ہمارے جو اب بچے ہیں
وہ صرف اپنے ماں باپ کو ہی دیکھتے ہیں یا میکسیمم اپنے نانا نانی خالہ اور یہ وہ، اور کم ہی فیملیز ہیں کہ جو اپنے دودھال سے اپنے بچوں کو بہت ملواتی ہیں خواتین، بہت کم ملنا بھی ہے تو ان کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ کوئی لڑائی جھگڑے والا ہی سین ہے اور تو کوئی نہیں ہے، کیونکہ ان کو ایک ایڈورسری بنا کے پیش کیا جاتا ہے بچوں کے سامنے۔ تو وہ پھر یہ ہے کہ کوئی خاص اس طرح کی ہمارے ایموشنل جو ریلیشن شپ یا جو فیملی سسٹم جو پہلے ہوا کرتا تھا وہ نہیں ہے۔ تو اب ان لوگوں کے پاس بہت ٹائم ہے، آئدر وہ چھٹی والے دن مالز میں نکلے ہوتے ہیں یا زو پہ نکلے ہوتے ہیں، تو اب چونکہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہر شخص کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ بھی ایونٹ ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی ہو رہا ہے، اور وہ جو ایونٹ والے ہیں وہ بھی جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ مارکیٹ کرتے ہیں یا اس کی بہت زیادہ ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں، اور ہر وقت تو ہم لوگ فونس پہ بیٹھے رہتے ہیں، تو جس کی وجہ سے بھی ہمیں اب بہت جلدی ہر کسی کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے شہر میں اور کدھر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ وہ بچے اٹھاتے ہیں اور وہاں پہنچ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان لٹریچر فیسٹیول کا میرا ایکسپیرینس کو بہت اچھا نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، کچھ ٹاکس جو میں نے اٹینڈ کی تھے وہ گڈ، لیکن کانٹینیوسلی اتنا رش تھا، پھر نہ تمیز آپ کہہ لیں کہ دھکے مار رہے ایک دوسرے کو۔ یہ پہلی دفعہ ایسا مجھے ایکسپیرینس ہوا پاکستان لٹریچر، اور جو کہ یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ پاکستان لٹریچر فیسٹیول کے جو آرگنائزرس تھے انہوں نے اتنی اچھی آرگنائزیشن نہیں کی، لوگوں کو کنٹرول تو کرنا چاہیے تھا نا ان کو۔ ابھی ایک سیشن ختم نہیں ہوتا تھا تو اگلا سیشن کے لوگ جو ہیں وہ گھسنا شروع کر دیتے تھے اس کے اندر، اور وہ میں نے دیکھا کہ وہ بیچارے دروازے بند بھی کرتے تھے، لیکن چونکہ بہت زیادہ اشرز کا سسٹم نہیں تھا، جیسے لاہور لٹریچر فیسٹیول ہے یا دوسرے فیسٹیولز ہیں، وہ ڈفرینٹ اسکول سے اشر بچے اور ان کو ٹرین کرتے تھے اور ان کو رکھتے تھے، لیکن ان کا وہ چونکہ کراچی سے آ کے کر رہے تھے، پتہ نہیں اب کیونکہ لنکس تو ہوتے ہیں، میں یہ تو نہیں کہتی کہ ان کو فیسلٹیز پرووائڈ نہیں ہوئی، لیکن یہ ہے کہ ان کو یہ کرنا چاہیے تھا، تو جس کی وجہ سے آپ بلیو کریں کہ ایسے ایسے لوگ جن کو پتہ ہی نہیں کہ لٹریچر کیا ہے یا جو بندہ بول رہا ہے وہ کون ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جو رو رینا کر رہے ہیں، بہت ہی ڈسٹربنگ اور اتنے بدتمیز قسم کے مرد، نہ ان کو یہ اندازہ کہ خواتین نے انہیں جگہ دینی ہے۔ ہمارے ساتھ تو میں تو ایک سیشن میں نے سیڑھیوں پہ بیٹھ کے دیکھا، اور جو میری کمر کا اسکولوسس کی وجہ سے حال ہے اور کوئی مجھے جگہ نہیں دے رہا تھا۔ ایک بڑے اچھے بھائی انہوں نے کہا بھی کہ میں جا رہا ہوں تو آپ ادھر آ کے بیٹھ جائیں، تو ایک اور بندہ اسے چھلانگ مار کے وہ جو سیٹ وہ مجھے دے رہے تھے اس کے اوپر بیٹھ گیا اور میرے سے بحث کرنے لگ گیا۔ میں پھر خود ہی چپ کر کے بیٹھ گئی کہ اب ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کیا بحث کریں۔ تو مطلب یہ کہ اس لحاظ سے بہت ہی برا ایکسپیرینس رہا، لیکن ڈیفینیٹلی ہم تو کہہ لیں کہ سالوں سے اس کو اٹینڈ کر رہے ہیں اور بہت اچھا ایکسپیرینس، اور پورا سال ویٹ کرتے ہیں کہ کب فیبرری آئے اور ہم یہ والے ایونٹس جو ہیں وہ اٹینڈ کریں۔ تو اس میں یہ ہے کہ بس میرا خیال ہے کہ پلیز انہی جگہوں پہ جائیں جن کا آپ کو شوق ہے، جن سے آپ کچھ حاصل کر کے واپس آئیں، یہ نہیں کہ اپنا ٹائم گزارنے کے لیے چھوٹے چھوٹے لڑکیاں ٹین ایجرز وہ سیلفیاں بنانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کر رہے تھے وہاں پہ، وہ سن ہی نہیں رہے تھے کہ وہ گیسٹ کیا کہہ رہے ہیں، اور تو اٹ واز سو ڈسٹربنگ فار می۔ تو شاید میں کوئی ایک آدھی چیز اور اٹینڈ کر لیتی، لیکن وہ اتنے رش نے نہ میرا مت جسے کہتے ہیں مار دی، اور میں نے بہرحال میں آ گئی، اور یہ میرے ایکسپریشنز ہیں۔ باقی یہ کہ ایک جو لنچ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ وہ ایک انور مقصود کے ساتھ تھا، آف کورس انہوں نے کوئی سوال نہیں لیے، وہ کانٹراڈکشن سے بھرے ہوئے ان کے آئیڈیاز تھے، اور وہی آئیڈیاز جو کہ ہم سالوں سے سن رہے ہیں اور جن کی وجہ سے ہم ان مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ان حالوں تک پہنچے ہیں۔ تو اب بہرحال وہ ایک اچھے پلے رائٹ ہیں اور ایک پلے کی پروموشن کر رہے تھے جو کہ لاہور میں آنا ہے 14:30، جو کہ ان کا ایک پلیز کی سیریز چل رہی ہے پاکستان کے حالات کے حوالے سے، بٹ اٹ واز سو سیڈ کہ ان کے آئیڈیاز بھی ویسے ہی ہیں جو کہ ایسے لوگوں کے ہیں کہ جو پاکستان کے لیے کچھ نہیں کرنے میں کامیاب ہو پا رہے ہیں۔ تو بہرحال ہر ایک کو اپنی بات کہنے کا حق حاصل ہے، ہر ایک کو اپنی رائے رکھنے کا حق حاصل ہے۔ میں نے ان سے کافی جھکتا ہوا سوال کیا جس کو کہ وہ ہنسی میں ٹال گئے، چلیں دیٹس اٹ۔ اگر وہ اتنے بڑے
ہے इस मुल्क में। देखिए मेरी बात सुने, हम इतना रियलिटी से कटे हुए हैं कि पाकिस्तान में बहुत सालों से ये है, जब का ओ और ए लेवल, पहले तो एलएलटी करती थी और वो बाहर चली जाती थी, उनके लिए बाहर जाना कोई मसला नहीं था, वो सब बाहर से पढ़े हुए हैं। उसके बाद ये ओ और ए लेवल्स जो है ये मिडिल क्लास में भी आ गया। मिडिल क्लास पेरेंट्स अपनी बेचारे सेक्रीफाइसेस करके अपने बच्चों को ओ ए लेवल कराते हैं, उनके बच्चे भी नहीं ठहरते यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत अरसे से ये बात जा रही है। ये कोई ये नहीं कि पाकिस्तान की आप इकोनॉमिक कंडीशन, उसमें उस इकोनॉमिक कंडीशन ने भी कोई 2-4-5% लोगों को कर दिया होगा कि वो बाहर, और ये हमेशा से हमारे लोगों का आप कह लें कि एक ऑब्सेशन है कि वो बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं। और अब कुछ बढ़ गया है, अब पॉपुलेशन भी तो बहुत बढ़ गई है ना, तो उसको ब्रेन ड्रेन कहना आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसी बात है। वो वहाँ जाके भी कोई कमाल नहीं कर रहे हैं, बस ये है कि जिसका अच्छी जॉब मिल जाती है वो ज़रा कुछ डॉलर्स में कमाते हैं और पाउंड्स में कमाते हैं, तो वो ज़रा हमसे बेहतर कमाने लग जाते हैं बस। इसके अलावा और कोई नहीं। उनकी भी लाइफ की बेचारों की स्ट्रगल्स ऐसी नहीं है, मुश्किल से घर बनाते हैं, फिर वो उसकी जो है वो इंस्टॉलमेंट्स सारी ज़िंदगी देते रहते हैं। और वहाँ भी बहुत महंगाई हो गई है यूरोप में, वहाँ पे भी वो जो जितना कमाएंगे उसका 2/3 जो है वो से भी ज़्यादा वो खर्च ही कर देंगे। तो हम भी यही कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं वो खर्च करते जा रहे हैं। तो डेफिनेटली जो है वो बात है। बहरहाल ये चीज़ें बड़ी प्रॉब्लमेटिक हैं कि ऐसे लोग जिनका इन्फ्लुएंस है और जो लोगों को बहुत गाइड कर सकते हैं, जो लोगों की बहुत तरबियत कर सकते हैं, वो भी वही बातें कर रहे हैं जो कि साथ बैठी आंटी कर रही हैं, या एक ऐसी खातून या मर्द कर रहे हैं जो कि लाइफ का बेचारों का एक्सपोजर इतना नहीं है। तो ऐसे तमाम लोग जिनका लाइफ के बारे में बहुत एक्सपोजर है, उनको मेरा ख्याल है कि मुख्तलिफ बातें करनी चाहिए, उनको मेरा ख्याल है कि फेयर रहना चाहिए, उनको मेरा ख्याल है कि मुल्क के, इसीलिए हमारे मुल्क के मसाइल हल नहीं हो कि जिन्होंने इन्फ्लुएंस करना है, जिन्होंने पॉलिसीज़ बनानी है, जिन्होंने कुछ करना है, वो कुछ करने के काबिल नहीं है, ठीक है। तो अब जी देखिए आज का एक्सपीरियंस कैसा रहता है फैज़ फेस्टिवल को। अब मेरे पहले एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छे हैं, बहुत मज़े के। अब ये जो एक नई चीज़ सामने आई है, लेट्स सी आज कैसी ऑडियंस होती है, क्योंकि सिर्फ गेस्ट मैटर नहीं करते, ऑडियंस भी बहुत मैटर करती है। चलें जी यहाँ पे अपने व्लॉग को ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए, मसाइल हल करे, पाकिस्तान के मसाइल हल करे। अभी तक भी हमारा IMF से नहीं क्लियर हुआ है मामला। अल्लाह बस बेहतरी करे, आसानी करे। हम जितना कुछ अब बर्दाश्त कर चुके हैं एज अ नेशन, और जिस हालात में हम हैं, हम मज़ीद कुछ बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं हैं। अल्लाह हम पे रहम करे और दुआओं में याद रखें। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके मसले हैं, प्लीज़ उनकी मदद करें, प्लीज़ जिस तरह भी, बेशक एक रोटी दे के आपसे मदद हो सकती है तो उस तरह से मदद करें, ठीक है। अब ये यहाँ पे ना बड़े स्पीड ब्रेकर्स आ जाने हैं, तो मुझे मसला होगा अपनी वीडियो को कंटिन्यू करने में। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे और जल्द। सी यू देन। अल्लाह हाफिज़।